اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب علیم۔ فرمایا وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو اللہ کی رضا رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں سے استہزاء کرتا ہے، اللہ ان مذاق اڑانے والوں سے استہزاء کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خواہ ایسے لوگوں کے لیے معاف کر دینے کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کریں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ فرمایا جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کے راستہ میں جان و مال سے جہاد کرے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں ان کا شعور ہوتا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب چاہے کہ یہ لوگ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو برائی یہ کماتے رہے اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں ان پر رونا پڑے گا۔ پھر فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوا لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَمْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، نہ میری رفاقت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔
فرمایا آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مرے اس حال میں کہ فاسق تھے۔ محترم سامعین، آج پتہ نہیں اتفاق کچھ ایسا ہوا ہے کہ ساتھی جب اٹھے ہیں نا، گرد و غبار اڑی ہے، میرے منہ پہ گلا خراب ہو گیا ہے، خراش کر رہا ہے۔ بہرحال میں نے بہت کوشش کی ہے، اللہ پاک مجھے عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ پڑھنے میں بہت زیادہ دقت پیش آئی ہے۔ جو میں نے آیات آج پڑھی ہیں، یہ 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 79، یہاں سے میں نے پڑھا ہے۔ دو واقعات بہت زیادہ مشہور ہیں شان نزول کے طور پر، وہ میں عرض خدمت کرتا ہوں، پھر حالات حاضرہ پہ روشنی ڈالوں گا۔ بات یہ ہے، صحابہ اکرام مالی لحاظ سے حسب توفیق جتنا ان سے ہو سکتا وہ صدقہ خیرات کرتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مالی لحاظ سے ہم بہت تنگ دست تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ کے راستہ میں مال جمع کرو، تو ایک صحابی نے 2.25 سیر گندم پیش کی، اور ایک صحابی نے تھوڑا سا اور زیادہ دے دیا، جو ان میں مالی لحاظ سے طاقت تھی۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا مال پیش کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے پاس جو ہوتا وہ پیش کر دیتے تھے، لیکن جو منافقین تھے وہ مالی لحاظ سے زیادہ طاقت والے تھے، انہوں نے مختلف باتیں کرنا شروع کر دی۔ لو جی، اللہ کے راستہ میں یہی کچھ دے رہے ہو، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو اللہ کی رضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں کرتے ہیں۔ یعنی ایک وہ لوگ جن کے پاس مال بہت ہے لیکن دیتے نہیں، کنجوس ہیں، لیکن جو مالی لحاظ سے تنگ دست ہیں، وہ اللہ کے راستہ میں مال دے رہے ہیں، یہ ان پر باتیں کس رہے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا اگر کوئی احد پہاڑ سونا اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کر دے، اور صحابہ اکرام کے زمانہ میں 1 لپ جو اللہ کے راستہ میں جو صدقہ خیرات کیا ہے، یہ شخص اس صدقہ خیرات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں مال کو نہیں دیکھا، یہاں کس کو دیکھا ہے؟ اخلاص کو دیکھا ہے، محبت کو دیکھا ہے، دل کو دیکھا ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ فرمایا اللہ پاک تمہارے چہروں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے،
اللہ پاک تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، یعنی تمہارے جو اعمال ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر کیا ارادہ چل رہا ہے۔ اگر دل اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر وہ عورت جس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ عورت اپنے سر کے بال کاٹ کر رسی بنا کر پیش کر رہی ہے، اور جن کا دل دکھلاوا ہے وہ بہت کچھ دے رہا ہے، فرمایا اس عورت کی جو رسی بنا کر پیش کیا وہ بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ دینا بھی افضل ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہم تو دلوں کو جانتے ہیں، دل کے ارادے کو جانتے ہیں، اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو مرتے وقت جن کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، اور زندگی میں بھی انہوں نے نہیں کلمہ پڑھا، لیکن اسلام کے ساتھ ہمدردیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ لیکن دلوں کے راز تو اللہ پاک جانتے ہیں نا، ان میں منافقین بھی ہیں، جس طرح عبداللہ ابن ابی ہے، اور بھی لوگ ہیں۔ اب ظاہری طور پر یہ کون تھا؟ مسلمان تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ عبداللہ ابن ابی فوت ہو گیا ہے۔ ان کا جو صاحبزادہ تھا وہ مسلمان تھا اور مخلص ساتھی تھا۔ اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کرتا بھی مانگا برکت کے طور پر، کہ میں کفن کے طور پر اس کے ساتھ کرتا بھی پہناؤں تاکہ میرے والد کی بخشش ہو جائے۔ روایات کے اندر آتا ہے یہ کرتا کیوں پہنایا گیا؟ فرمایا کہ غزوہ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، تو ان کا سارا مال جو ہے وہ مال غنیمت میں جمع ہو گیا، حتیٰ کہ ان کے جسم پہ کرتا بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کو کرتا پہناؤ۔ 2-3 ساتھیوں نے اپنا کرتا پیش کیا، لیکن وہ جسم پر پمیز کے لحاظ سے پورا نہ آیا۔ عبداللہ ابن ابی نے کرتا دیا تو اس کا کرتا پورا آیا۔ تو اب جو وہ فوت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایسا حساب چکانے کے لیے، وہ بدلہ چکانے کے لیے آج کرتا پیش کیا ہے۔ کیوں پیچھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مقروض ہو کر فوت ہوا ہے، یعنی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے ذہن کے لحاظ سے قرض تھا، تو جب وہ فوت ہوں تو کوئی یہ نہ کہیں کہ وہ مقروض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احسان چکا دیا۔
ایک تو اس وجہ سے کرتا پیش کیا، اور ایک اس وجہ سے کرتا پیش کیا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے کہ میرا اخلاص محبت دیکھ کر ان کی برادری کے اندر جو لوگ ہیں وہ اہل حق بن جائیں گے، وہ اسلام پر آ جائیں گے۔ یہاں ایک سوال بڑا عجیب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے وحی کے ذریعے فرما دیا تھا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ میرے محبوب آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا مانگیں گے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے منع تو نہیں کیا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں، میں اللہ معاف نہیں کروں گا۔ چلو میں اس طرح کر لیتا ہوں، اللہ نے 70 کا عدد بتایا ہے، میں 71 72 مرتبہ کر لیتا ہوں، پھر تو اللہ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کوئی یوں نہ کہے کہ یہ اللہ پاک نے منع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی مرضی کی۔ نہیں، اس کی یہ بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ نے مجھے منع کیا میں پھر اپنی بات پہ ڈٹا رہوں، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان یہ تھا کہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ 70 مرتبہ کریں تو میں دعا پھر بھی قبول نہیں کروں گا، تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے اختیار دے رہے ہیں کہ اس سے زیادہ عدد آپ مانگ لیں تو پھر ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، جیسا کہ سورت یاسین کے اندر ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا میرے محبوب جو کافر ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ لٹکا دیا ہے۔ آگے اللہ کے ایک جگہ کیا فرماتے ہیں؟ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ میرے محبوب آپ ان کو دعوت نہ دیں، حالانکہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک بٹن ہے، مستری ایک دفعہ ٹھیک کرتا ہے، وہ پھر چلاتا ہے، پنکھا نہیں چلتا، پھر ٹھیک کرتا ہے، اوپر سے کوئی یہ کہے تو اس کو بنا یا نہ بنا اس نے ٹھیک نہیں ہونا، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ چلو میں پھینک دیتا ہوں، اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا بھائی اس نے ٹھیک نہیں ہونا۔ اب یہاں جو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ ان کو دعوت دو یا نہ دو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو دعوت نہ دو، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے، ایک اور جگہ فرمایا اس سے مراد یہ ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ
ان اللہ یہدی من یشاء، فرمایا میرے محبوب جسے آپ چاہیں گے وہ ہدایت پر نہیں آئے گا، ہدایت پر وہ آئے گا جسے اللہ چاہیں گے۔ اب سمجھ آئی بات کی کہ یہ آپ ان کو دعوت دو یا نہ دو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ دعوت نہ دیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دعوت کا کام جاری رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ایسے ہی گمان کیا۔ ادھر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں نا، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ادھر اللہ نے کیا فرمایا، آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں یہ ایمان، ادھر فرمایا ایمان نہیں لائیں گے، ادھر فرمایا کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ادھر کیا فرمایا، آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں ایمان نہیں لائیں گے، لیکن میرے محبوب ہم پھر بھی آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم پھر بھی آپ سے کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ کیا فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ فرمایا اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا بھی نہ کیا۔ آپ کی طرف ہم جو وحی کے ذریعے ارشاد فرما رہے ہیں وہ آگے تک کیا کرو، پہنچاؤ۔ میرے محبوب اگر آپ نے اس طرح نہ کیا تو آپ نے پیغمبر ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ فرمایا اللہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا ادا نہ کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلہ میں کامیابی کے راستے پر ہرگز نہیں چلائے گا۔ اب دیکھو میں بات سمیٹ رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہ ادھر سے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان، ڈرانے سے کیا مراد، دعوت، آپ ان کو دعوت اللہ دیں یا نہ دیں یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں، میرے محبوب جو وحی کے ذریعے ہم آپ کو فرما رہے ہیں آپ آگے پہنچاؤ، دعوت دو۔ یہاں نقشہ یہ آیا ہے، فرمایا میرے محبوب آپ دعوت کا کام جاری رکھیں، آپ کا دعوت کا کام۔ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دعوت دو یا نہ دو یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ دعوت بھی نہ دو، اس سے مراد یہ ہے، دوسری آیت بتا رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے میرے محبوب آپ ان کو دعوت دو یا نہ دو یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، لیکن آپ منصب نبوت کا فریضہ ادا کرتے رہیں، آپ دعوت کا کام جاری کرتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، کیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ ادھر بات کیا تھی، ہدایت کی، ادھر بات کیا تھی، بخشش کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی، ادھر بات کیا تھی، ہدایت کی، کہ آپ ان کی دعوت دیں یا نہ دیں یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ ادھر بات کیا ہے، ان کی بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔
تو ادھر کیا فرمایا؟ دعوت دیں یا نہ دیں یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، لیکن میرے محبوب آپ نبوت والا کام جاری رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی استدلال ایسے ہی لیا ہے کہ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں میں معاف نہیں کروں گا۔ پھر اللہ پاک نے عدد بتایا ہے کہ 70 مرتبہ بھی دعا کریں تو میں معاف نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہج پہ چلو میں 71-72 دفعہ دعا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ پھر معاف فرما دیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ پھر معاف فرما دے۔ تو پھر ایک واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ پہ کیا پیش آیا؟ وہی عبداللہ ابن ابی جس کا بیٹا مخلص تھا، اس نے جب خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر دیا۔ کس لیے دیا؟ وہ جو چچا کو کرتا ملا تھا وہ آج قرض چکایا جا رہا ہے۔ ایک بات پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ صفیں بناؤ۔ میں مطالعہ جب کر رہا تھا میں حیران ہو گیا، صحابہ صفیں بنا رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو ہلکا سا پکڑا، عرض کی یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ؟ اس نے تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی تھی۔ یہ انہی میں سے ہے جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اللہ نے 70 کا عدد بتایا ہے نا تو میں اس سے زیادہ مانگ لوں گا۔ کیوں؟ میں رحیم ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میری حسرت ہے کہ جہنم میں کوئی نہ جائے۔ میں تو اس لیے پڑھا رہا ہوں، چلو میرے نماز جناز ٹھیک ہے، ان کے کرتوت ان پر، جو کچھ انہوں نے میری ذات کے ساتھ، میری گھر والی کے ساتھ اور میرے دین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ان کے سر ہے۔ میں نے تو اپنا اخلاق دکھانا ہے نا، میرے اخلاق کی وجہ سے چلو یہ لوگ نہ صحیح، ان کے اندر جو برادری والے ہیں وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 1000 کا عدد بتایا تھا کہ 1000 آدمی ہدایت پر آئیں گے۔ اللہ کی قدرت، نماز جنازہ کے بعد 1000 آدمی ہدایت پر آ گیا۔ اگر ایک بات اور کھولوں، مجھے یوں نظر آتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل نہ کرتے تو یہ مسئلہ کیسے کھلتا؟ مسئلہ کیسے کھلتا؟ کون سا مسئلہ؟ کیونکہ اللہ پاک نے یہ حکم عارضی نہیں فرمایا، اللہ پاک نے یہ حکم ہمیشہ کے لیے فرمایا ہے۔ اب وہ لوگ تو یہاں ہے نہیں، اب یہ آیت کا جو حکم ہے کہاں جائے گا یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ ہم مسلمان غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور اس کی بخشش کی دعا بھی کی۔ اللہ پاک نے حکم نازل فرما دیا اور حکم نازل فرما کر ہمیشہ کے لیے قانون بنا دیا کہ جو لوگ نبی کی اصحاب پر تبرہ کریں، برا بھلا کہیں، دین کا مذاق بنائیں اور منافقوں کی علامت، مشرکین کی علامتیں جن کے اندر ہوں، میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دو ہمیشہ کے لیے میں اللہ منع کر رہا ہوں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ تو ہم تو 80% ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، کیا کریے جی؟ برادری ہے، برادری ہے، خود اندازہ لگاؤ۔ اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ہرگز وہ ایمان والا نہیں ہے۔ بات سمیٹ رہا ہوں، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے قیمتی موتی تھے میں، لیکن آپ کی وقت کی قلت کو دیکھ کر کلوز کر رہا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ہرگز وہ ایمان والا نہیں ہے جب تک اپنے آپ سے، اپنے والدین سے اور تمام کائنات کے انسانوں سے زیادہ میں محمد سے محبت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں نبی کی شریعت کا نقشہ ٹوٹتا نظر آئے، اگر حضور سے محبت ہے تو وہاں نہیں جانا، پھر تو ہے ایمان۔ لیکن اگر کہنے مجبوری ہے، برادری ہے، اس کا مطلب ہے پھر ایمان نہیں ہے۔ بھائی جو پتھر سفید رنگ کا اٹھا کر پانی میں ڈالے، پانی ٹھنڈا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ برف نہیں ہے۔ ضروری برف یہ نہیں ہوتی کہ سفید رنگ کا وہ پتھر کی طرح ہو، برف کی علامت یہ ہے کہ پانی کو ٹھنڈا کرے، وہ برف ہے۔ ایمان والا ضروری نہیں کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نہیں، فرمایا اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بھی ہو، پھر تو ایمان والا ہے۔ اگر حکم نہیں ہے، دین کا مذاق بنا رہا ہے، اور جو دین کا مذاق بناتے ہیں ان کے اندر شامل ہے، پھر سمجھ لے وہ پتھر ہے، برف نہیں ہے، سمجھ لے نام کا مسلمان ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا، صحابہ اکرام، بس بات پھر اچانک آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابو ایک بات نہ بتاؤ؟ بتا۔ ابو جنگ بدر میں آپ مسلمانوں کے ساتھ تھے، میں کافروں کے ساتھ تھا، میں تلوار چلاتا چلاتا اچانک میری تلوار کی زد میں آپ آئے تھے۔ بیٹا پھر تو نے کیا کیا؟ لقمہ آگے نہیں لے کے روک لیا۔ بیٹا تو نے کیا کیا؟ کہا ابو ابھی میں تلوار کا وار کرنے ہی لگا تھا تو میں نے کہا ابو ہے، میں نے ابو سمجھ کر تلوار ہٹا لی۔ کہا بیٹا سن، اور تو نے تو مجھے ابو سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، قسم ہے خدا کی اگر میری تلوار کی زد میں تو آتا میں تجھے بیٹا نہ سمجھتا بلکہ اللہ کے رسول کا گستاخ سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ ایمان ہے کہ برادری کو نہ دیکھو، رشتہ داروں کو نہ دیکھو۔ یہاں تو یہ ہے بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، بیٹی امی سے جدا ہو رہی ہے، ماموں بھانجے سے جدا ہو رہا ہے، وہ ایمان ہے۔ پھر چاشنی آتی ہے عقیدے کی۔ خیر، بات عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پہلے تو یہ اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا نا، آپ ان کی بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، میں معاف، لیکن اللہ نے منع، یہی تو حضور نے کہا تھا کہ اے عمر اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا نا، اللہ نے تو مجھے اختیار دیا تھا نا، منع تو نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پڑھاتے ہی اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا۔ حوالہ دوں اور بات سمیٹوں۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، آیت نمبر ہے 84، سورہ توبہ 10واں پارہ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا آئندہ کے لیے اللہ کا حکم سنو، اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آئندہ کے لیے اللہ کا حکم سنو۔ فرمایا جو کوئی مرے
اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، نہ کبھی اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنا۔ اب دیکھو ہم کر رہے ہیں نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا آتا ہے؟ ایک شخص کی نماز جنازہ، یہاں نکتے کی بات کر رہا ہوں، کافروں کا جنازہ نہیں ہے۔ تو اب جس کی نماز جنازہ آئی ہے وہ کون تھا؟ مسلمان تھا، اس لیے تو اس کی جنازے کی چارپائی آئی ہے۔ ابھی تو بتا رہا ہوں کافر کا جنازہ نہیں ہے، وہ مسلمان تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ اس کی جنازے کی چارپائی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فلاں ہے۔ فرمایا لے جاؤ، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ یا رسول اللہ یہ مسلمان تھا۔ فرمایا میرے عثمان کو برا بھلا کہتا تھا، حدیث نہیں ہے؟ میرے عثمان کے بارے میں دل میں بغض رکھتا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اور جس کی نماز جنازہ حضور نہیں پڑھا رہے۔ وجہ تو دیکھو وجہ کیا تھی۔ آج ہمارے سینوں میں صحابہ کرام کے بارے میں کدورت ہے، بغض ہے، نفرتیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم دین اسلام کے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ اور اپنی اصلاح کرو، اپنی خیر مناؤ، اپنی قبر میں جانا ہے۔ جو لوگ دین کا مذاق بناتے ہیں، صحابہ کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، خود سوچو حضور کے زمانے میں اس کو کیوں ہٹایا گیا تھا؟ خود سوچو اللہ یہاں قانون کیا بتا رہے ہیں۔ جو مر رہے ہیں انہیں بھی فکر کرنی چاہیے، اور جو ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کی بھی ان کو بھی فکر کرنی چاہیے، بچ جائیں۔ یہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھو لاہور کی سڑکوں پہ داتا دربار کے دروازے پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ عورت سر پہ دوپٹہ نہیں ہے جس کا نام ہے رابعہ پیرنی، شریعام سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرشتے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایسے جراثیم بڑھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں سوئی جتنا پانی نکلے اس کو بند کرنا آسان ہے، بڑا گھاٹ بن جائے بند کرنا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں شریعت جہاں ٹوٹتی ہوئی نظر آئے اس کو وہیں بند کرو، وہیں روکو، وہیں سدے باب کرو۔ اگر نہیں کرو گے یہ آگ لگتی لگتی تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گی۔ اللہ ہمیں شرک، بدعات اور کفر یا رسومات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں خاتمہ ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ